رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صلی علی بلغتنی صلاته وصلیت علیہ وکتبت له سوا ذلك عشر حسنات۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شروع کرنا اپنا کام کاج پڑھ کے درود، بتانا آقا کو ہر احتیاج پڑھ کے درود، ملے خدا سے جو توفیق تجھ کو تو کر لے ہر ایک درد و علم کا علاج پڑھ کے درود، جہاں کی سختی کے اثرات ہو گئے تجھ پر، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، جہاں کی سختی کے اثرات ہو گئے تجھ پر، تو اپنا نرم تو کر لے مزاج پڑھ کے درود۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکے کی بہاریں، کیا شان شہر مکہ کی جہاں کعبہ ہے، کیا شان شہر مکہ کی جہاں زمزم کا کنواں ہے، کیا شان شہر مکہ کی جہاں مقام ابراہیم ہے، کیا شان شہر مکہ کی جہاں پر حجر اسود جنتی پتھر ہے، کیا شان شہر مکہ کی جہاں صفا و مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں، جنہیں رب نے فرمایا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ کیا شان ہے شہر مکہ کی کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہر مکہ کی کہ اسی شہر مکہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، اسی شہر مکہ میں پہلی وحی نازل ہوئی، اسی شہر مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال محبوب رب ذوالجلال نے گزارے۔ اور سبحان اللہ، کیا شان شہر مکہ کی، پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ کیا شان شہر مکہ کی، سبحان اللہ، ساری دنیا کی مساجد کا رخ جو ہے وہ شہر مکہ اور کعبے کی طرف۔ کیا شان شہر مکہ کی، دنیا بھر کے لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے مکے آتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکے میں کعبہ موجود ہے جس کے گرد سبحان اللہ حاجی معتمر طواف کرتے، ایمان والے طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق نے کہا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد
سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر لکھ دے آنا مقدر، تعمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، شوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، شوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان مکے کی، کیا شان کعبے کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین،
بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے، کہ یہ پچھلے نبیوں کا قبلہ رہا اور یہ خانہ کعبہ سے پہلے کا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ ہے، کعبہ جو مکے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دینی دنیاوی مفاد اور فائدے ہیں کعبے میں جو مکے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، خوف کی، ڈر کی، تنہائی کی۔ اللہ پاک نے کعبے کی تعمیر اور طواف کا حکم دیا تو نوح علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ برقرار رہا۔ طوفان آیا تو کعبے کو 7ویں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں فرشتے اس گھر کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر گزر رہا، تو بڑی شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے واقعات ہیں۔ ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور کیسی حکومت تھی؟ انسانوں پر، جنات پر، پرند پر، چرند پر، درند پر، ہوا پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی شان تھی۔ اللہ کے نبی بھی ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تخت پر آپ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، کعبہ معظمہ کے قریب سے گزرے تو کعبہ رونے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ایک نبی تیرے نبیوں سے، ایک لشکر تیرے لشکروں میں سے گزرا، نہ اتر کر اس نے یہاں نماز پڑھی، نہ یہاں اترا ہو تو چلا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کعبے نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں دوڑتی ہے۔ اور تیرے شہر میں اپنے آخری نبی کو پیدا کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان کعبے کی، کیا شان مکے کی۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، خانہ کعبہ کے طواف کا منظر کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا بھر کے مسلمان رنگ برنگے، مختلف وہ انداز سے، چہرے مختلف ہیں، زمانے مختلف ہیں، مگر یہاں تو سارے لبیک کہتے ہوئے پہنچے، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور لاکھوں پھر رہے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بھائی جانے، بہت بڑے شاعر عالم بھی تھے۔ آپ کا کلام ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ المشرفہ جو مکے کی رونق ہے، دنیا بھر کے مسلمان جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے بڑی شان دی اس کو کہ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اور پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔
کبوتر نہیں گزرتے، مکے میں کبوتر بہت ہیں، مگر اس کے اوپر سے نہیں گزرتے کہ کعبے کا ادب کرتے ہیں۔ اور حرم کعبہ میں بکری شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، شکاری جانور دوسرے جانوروں کا شکار نہیں کرتے۔ اور سبحان اللہ، کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا، اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے کعبے کی حفاظت کی۔ سورہ فیل میں پڑھے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کریم نے ان کے ساتھ کیا ترجمہ تفسیر پڑھیں آپ کو پتہ چلے۔ اللہ پاک نے کعبے کے شہر کو امن والا قرار دیا، اور اس کی قسم یاد فرمائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ اور کیا شان ہے کعبے کی، اس کے پاس ایک نیکی 1,00,000، بیت المقدس میں 50,000 فرشتوں اور بہت سے انبیاء کا قبلہ کعبہ رہا، لوگوں کے دل کعبے کی طرف کھنچتے ہیں، اس کی طرف نظر کریں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کعبہ دکھائے۔ ہر شب جمعہ کو اولیاء کرام کی روحیں کعبے کے گرد حاضر ہوتی ہیں۔ جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج کیا کرتے ہیں کہ کعبے کی فضا سے گزر جاتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جو کعبے کی بے حرمتی بے ادبی کا ارادہ کرے گا برباد ہو جائے گا۔ اور کیا شان ہے کعبے کی جو مکے میں ہے، اس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور جو یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ کعبے کی طرف دیکھے، گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کعبہ شریف کو دیکھتے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ولادت کے دن پاک تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مکے میں فوت ہوا گویا آسمان اول پر اسے موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے اللہ پاک اس کے لیے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ کاش ہم مکے میں آئیں اور گنگنائیں، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں، تو مکہ مدینہ دکھا یا الہی، تو مکہ مدینہ دکھا یا الہی، تو مکہ مدینہ دکھا یا الہی۔ آمین۔ دیکھنے والے بھی مکہ مدینہ دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین سامعین جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، اور حاضرین بھی سارے۔ کعبہ کی ایک فضیلت کیا ہے، سبحان اللہ، دن رات رحمت برستی، دن رات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس گھر خانہ کعبہ پر ہر دن ہر رات میں 120 رحمتیں فرماتا ہے۔ اچھا، اب ان 120 رحمتوں کی تقسیم سنیے۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والا، اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ 60 رحمتیں کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 10 رحمتیں اونلی فار، صرف ان کے لیے جو بیت اللہ کی زیارت کر، کعبے کے پاس جا کر زیارت ہی کر لے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھیں تو اور زیادہ رحمت ملے گی۔
طواف کریں تو رحمتوں کی برسات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں، نماز پڑھنے والوں پر 40، کعبے کی زیارت کرنے والوں پر 10 رحمتیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ سے حکمت پوچھی گئی، کہا گیا کہ طواف والے میں 3 چیزیں جمع ہوتی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے بھی، اس لیے 60 حاصل کرتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے والا کعبے کی طرف نظر تو کرتا ہے لیکن طواف نہیں کر پاتا تو 40 رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے والا چونکہ نماز طواف کا ثواب حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے 10 رحمتیں ہیں۔ اور کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خانہ کعبہ کے ارادے سے آیا، اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ پر جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، خطا مٹاتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا، طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کعبے کی ایک زبان 2 ہونٹ ہیں۔ کعبے نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رب کریم میری طرف بار بار آنے والے، میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی، میں خشوع خضوع سجدے کرنے والا انسان پیدا کرنے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق ہوگا، یعنی شوق رکھے گا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق ہوتی ہے، یعنی شوق رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، کم ہوئے تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے گنتی پوری کر دے گا۔ قیامت کے دن کعبے کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہوگا، سبحان اللہ، وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کی کیا بات ہے۔ کعبہ جنت میں جائے گا، اس کی گرد پھرنے والے، پھیرے لگانے والے، طواف کرنے والے بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے بیت اللہ کا طواف کثرت سے کرو کیونکہ تم روز قیامت اپنے نامہ اعمال میں اسے سب سے قابل رشک عمل پاؤ گے۔ فرمایا جو بارش میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 50 بار 50 ٹائم بیت اللہ شریف کا طواف کیا، گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے کہ اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا شان ہے کعبے کی۔ اللہ کریم ہمیں کعبہ دکھائے اور بار 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 دکھائے۔ بیت عتیق بھی کہتے ہیں کعبے کو۔ اللہ اکبر۔ کعبے کی کیا شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار اس کی زیارت کرائے۔ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کر اونچی شان والوں کا۔ یہاں اہل طواف، اہل قیام، اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں۔ اللہ ہمیں حج کی، عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، مکے کی، مدینے کی بہاریں دکھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو،
پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔